ہیڈ انجری کے بارے میں ہیڈ انجری کے مسائل کے حوالے سے معلومات کا پہلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے اور ہیڈ انجری کی مزید معلومات کا دوسرا حصہ آپ کی سماعت کی نظر ہے۔ ڈپریشن سر میں چوٹ لگنے کے بعد موڈ میں اکثر اور بیشتر تبدیلیاں دیکھنے میں آتی ہیں۔ افسردگی کی کبھی جھنجھلاہٹ اور چڑچڑے پن میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ صورتحال غیر معینہ مدت تک جاری رہ سکتی ہے۔ ایسے مریضوں میں خودکشی کا رجحان بھی دیکھا گیا ہے۔ یادداشت کے مسائل یادداشت بعض اوقات وقتی طور پر ختم ہو سکتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک طویل عرصے تک نئی معلومات حافظے میں محفوظ نہ رہیں۔ چلنے پھرنے میں دشواریاں اگر چوٹ سے دماغ کے اس حصے کو نقصان پہنچا ہے جس سے موٹر کارٹیکس کہتے ہیں جو کہ نقل و حرکت کو کنٹرول کرتا ہے تو ایسی صورت میں جسم مفلوج ہو سکتا ہے یا چلنے پھرنے میں اور اعضاء کنٹرول کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ یہ موٹر کارٹیکس جو ہے دماغ کا وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ سارے جسم کے مسلز کو مسلسل حکم بھیجتا رہتا ہے اور جو کچھ آپ سوچتے ہیں یعنی چلنے کے بارے میں، بیٹھنے کے بارے میں، اٹھنے کے بارے میں یا دوڑنے کے بارے میں، تو جیسے ہی سوچیں گے موٹر کارٹیکس جو ہے وہ مسلز کو، جسم کے مسلز کو اسی قسم کے میسیجز بھیجنا لگتا ہے اور مسلز اس طرح کنٹریکٹ کر کے جسم کو اس حالت میں پہنچا دیتے ہیں جو کہ آپ نے سوچا ہے۔ اس طرح موٹر کارٹیکس کا کام ہے کہ جسم کے سارے مسلز کو کنٹرول کرے اور جس طرح آپ سوچتے ہیں، جس طرح آپ ہاتھ اٹھانے کے بارے میں سوچتے ہیں، چلنے کے بارے میں سوچتے ہیں، بیٹھنے کے بارے میں سوچتے ہیں یا کوئی اور حرکت کے بارے میں یا بولنے کے بارے میں، جو بھی حرکت ہے جسم کی، جو حرکت ہے وہ سب موٹر کارٹیکس سے کنٹرول ہوتی ہے۔ اگر موٹر کارٹیکس ڈیمیج ہو جائے تو اس سے سارے جس قسم کے سینٹرز پہ افیکٹ ہوا ہے وہ مسلز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے فالج کے علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہیڈ انجری میں فیصلہ سازی میں دقت دماغ پر چوٹ کے لگنے کے بعد ذہنی صلاحیتیں اس حد تک متاثر ہو سکتی ہیں کہ مریض کوئی منصوبہ تیار کرنے یا عملی شکل دینے میں دشواری محسوس کرے۔ ہارمونز کی تبدیلی سر پر چوٹ لگنے کے سبب ایسی علامتیں بھی ظاہر ہو سکتی ہیں جن سے جسم میں ہارمونز کی تبدیلی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ صورتحال عموماً اس وقت پیش آتی ہے جب دماغ کی جڑ میں موجود پچیٹری گلینڈ کو نقصان پہنچتا ہے اور اکثر یہ نقصان اس وقت پہنچتا ہے کہ ضرب لگنے کے بعد اس حدود کو خون فراہمی یعنی کہ پچیٹری گلینڈ کو بلڈ سپلائی رک جاتی ہے۔ پچیٹری گلینڈ ایک بہت ہی اہم گلینڈ ہے، اس سے جسم کے متعدد ہارمونی نظام کا ماسٹر کنٹرول کہا جاتا ہے۔ سر پر چوٹ لگنے کی صورت میں یہ خود اپنا ہارمون تیار کرنے کے قابل نہیں رہتا اور اس صورتحال کو ہائپو پچیٹریزم کہتے ہیں۔ پچیٹری گلینڈ تقریباً 12 ہارمون پیدا کرتا ہے جو کہ پورے جسم کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ان ہارمونز کے بغیر نہ تو انسان چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ سوچ سکتا ہے، نہ کوئی کام کر سکتا ہے۔ یہ سارے ہارمون جو ہیں پورے نظام جسم کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو ہیڈ انجری میں اگر پچیٹری گلینڈ کو نقصان پہنچے تو ہائپو پچیٹریزم کی کنڈیشن ہوتی ہے اور اس کی جس ہارمون کی کمی ہوئی ہے اس کی وجہ سے پورے جسم پر اور پورے اعضاء پر اثر انداز ہوتی ہے۔ گلینڈ کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے دیگر غدود کے ہارمون کی پیداوار بھی متاثر ہو سکتی ہے اور بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، مثلا
مردوں میں صنفی خصوصیات ختم ہو جاتی ہیں، خواتین کا نظام بند ہو سکتا ہے، بانجھ پن، وزن بڑھنے، افسردگی، تھکاوٹ کی شکایت سامنے آتی ہے۔ یہ جاننا بھی بہت اہم ہے کہ اس قسم کی علامتیں ضروری نہیں کہ فوری طور پر سامنے آئیں، ان کے نمایاں ہونے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ سر پر ضرب اگر شدید ہو تو اس سے کھوپڑی بھی فریکچر ہو سکتی ہے، اور اس صورتحال اس وقت واضح نہیں ہو سکتی جب تک سر کا ایکس رے نہ لیا جائے، لیکن ایکس رے لینے کی کوشش میں اور اس کے دوران خون زیادہ بہنے اور دماغ کو خاطر خواہ نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے عام طور پر ایکس رے کو اس وقت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے جب چوٹ انتہائی شدید ہو اور مذکورہ بالا علامتیں میں سے کوئی موجود ہو۔ سر پر چوٹ کے اسباب۔ سڑکوں پر ٹریفک حادثات سر پر چوٹ لگنے والی چوٹ کا واحد سب سے بڑی وجہ قرار دی جاتی ہے۔ دیگر عام اسباب میں اچانک سر کے بل گرنا اور جھگڑے کے دوران سر پر لگنے والی ضرب اور کھیل کود کے دوران سر پر چوٹ شامل ہیں۔ اگر لوگ خطرات سے بیشتر آگاہ ہیں اور موٹر سائیکل چلاتے ہوئے یا ایسے کھیل کھیلتے ہوئے یا کام کرتے ہوئے جس میں سر پر چوٹ لگنے کا امکان ہوتا ہے ہیلمٹ پہن لیں تو بڑی حد تک صحت اور جان کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی بڑے ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ میں جائیں اور روزانہ کے ایمرجنسی کیسز کی تعداد معلوم کریں اور سرجیکل کیسز کی تعداد معلوم کریں تو اس میں آپ کو آسانی سے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے کیسز ہیڈ انجری کے آتے ہیں، اور یہ زیادہ تر ہیڈ انجریز جو ہیں اسکوٹرز اور موٹر سائیکل پہ سوار لوگوں میں ہوتی ہیں، کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے ممالک میں جو بھی موٹر سائیکل چلاتے ہیں ان میں سے بہت ہی قلیل تعداد ہیلمٹ پہنتی ہے، بلکہ زیادہ تر یعنی کہ 99% لوگ جو ہے نا بغیر ہیلمٹ کے ہی موٹر سائیکل چلاتے ہیں۔ دوسرے ممالک میں یعنی کہ یورپین ممالک اور نارتھ امریکن کنٹریز میں تو بچوں کو سائیکل چلانے کے لیے بھی سائیکل کے اوپر چھوٹی ہیلمٹ پہننے کی تاکید کی جاتی ہے، اور ان ممالک میں تو کوئی فرد بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلا ہی نہیں سکتا، مگر ہمارے ممالک میں مسائل اس قسم زیادہ ہیں کہ افراد اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے اور بے شمار مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے نوجوان جن کی ہیڈ انجری ہوتی ہے ان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ سر پر ضرب کا علاج۔ گو کہ بیشتر سر کی چوٹ معمولی نوعیت کی ہوتی ہے، تاہم صرف برطانیہ میں لگ بھگ 10 لاکھ افراد کو ہر سال سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ہنگامی علاج کی ضرورت پیش آتی ہے، اور علاج کے لیے ہر 4 میں سے 1 کو اسپتال جانا پڑتا ہے۔ سر پر چوٹ لگنے کے کچھ عرصے بعد بھی علامتیں دیکھی جا سکتی ہیں، اس لیے آئندہ جب کبھی طبیعت خراب ہو اس وقت ڈاکٹر سے سر کی چوٹ کا ذکر ضرور کرنا چاہیے۔ سر پر چوٹ کے علاج کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ ضرب کس قسم کی اور کتنی شدید نوعیت کی ہے۔ اس علاج میں درج ذیل چیزیں شامل ہو سکتی ہیں: گھر پر یا اسپتال میں مریض کو مشاہدے میں رکھنا، ابتدائی طبی علامات مثلا زخموں کی سلائی اسٹچنگ، چوٹ لگنے کے بعد درد دور کرنے والی دواؤں کے علاوہ کارٹیکوسٹیرائڈز اور اینٹی بائیوٹک کی دواؤں کا استعمال۔ اسپتال میں فوری علاج کی ضرورت ہو سکتی ہے جس میں سرجری بھی شامل ہے۔ یہ سرجری دماغ کے دباؤ کم کرنے، خون کی پھٹکیاں نکالنے، نقصان رسیدہ ٹیشوز کی مرمت کرنے یا خون بہاؤ روکنے کے لیے کی جا سکتی ہیں۔
سر پر شدید چوٹ لگنے کے بعد مریض کے لیے کئی قسم کی پیچیدگیاں سامنے آ سکتی ہیں، جس کی وجہ سے پہلے اور جس طرح خود اپنا خیال رکھ سکتا تھا بعد میں وہ اس قابل نہیں رہتا کہ دوسروں کی مدد، اور اسے دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ لاچاری طویل عرصے تک بھی ہو سکتی ہے اور اسے فزیو تھراپی، آکوپیشنل تھراپی اور اسپیچ تھراپی کے علاوہ جذبات اور دیگر اقسام کے تعاون کی مہینوں بلکہ بعض اوقات برسوں ضرورت ہو سکتی ہے۔ بعض مخصوص قسم کی پیچیدگیوں میں خاص علاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا ٹی بی کے نتیجے میں اگر پچیٹری گلینڈ اور اس کی ڈیمیج کی شکایت ہو جائے، یعنی کہ پین پیٹریزم جس کو کہا جاتا ہے کی شکایت پیدا ہو گئی ہے، تو غیر معینہ مدت تک ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ چند باتیں ہم آپ کو اور بتانا چاہیں گے کہ ہمارے ممالک میں موٹر سائیکل پر اور اسکوٹر پر لوگ جو ہیں پوری فیملی کو بٹھا کر سفر کرتے ہیں، یعنی کہ ایک موٹر سائیکل پہ 4، 5، 6 یعنی کہ لوگ بھی سوار ہو جاتے ہیں۔ پوری فیملی یعنی کہ ہسبینڈ وائف بھی سوار ہیں، ان کے 4-5 بچے بھی سوار ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر اگر موٹر سائیکل کو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا گرنے میں ملٹیپل گھر کے مختلف افراد کو ہیڈ انجری ہو سکتی ہے۔ اس لیے قانونی طور پر ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے اور ان چیزوں پر پابندی ہونی چاہیے کہ جتنے لوگ اس پہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ سکتے ہیں وہی بیٹھیں۔ پوری فیملی اگر بیٹھتی ہے تو اس میں خطرناک نقصانات ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔